اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فإن وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھہ بندی کی، گروپ بندی کی، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواری اور باکرہ۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کریے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت بھی انہی آیتوں میں سے ہے جنہیں آج کے لوگ اپنی ذات سے جوڑتے ہیں اور یہ سوچے بنا کہ وہ کیوں اپنے آپ کو ان آیتوں کا مستحق سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ آج کہ محض سادہ سے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، جنہیں نہ اسلام کا پتہ ہے، نہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے، نہ ان کی جیونی کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے اور اس سوال کا جواب نہیں لیتے کہ وہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان آیتوں کا مستحق، ان آیتوں کا مستحق کیوں بنا رہے ہیں جو آیتیں ان کافروں سے اور ان منکرین سے اور ان منافقین سے جڑی ہوئی ہیں پہلے نمبر پر، جن سے قرآن مخاطب ہو رہا تھا اور جو نبی کی زندگی میں نبی سے مقابلہ کر رہے تھے اور نبی مسلمان اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے۔
تو ہر وہ کوئی جو سادہ سا منکر ہے، سادہ سا کافر ہے، سادہ سا نان مسلم ہے، سادہ سا ڈس بلیور ہے، تو وہ اگر وہ باتیں نہیں سوچ رہا اور اس کے دماغ میں وہ باتیں اور وہ کام نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تھیں، تو پھر وہ عنایتوں کا مستحق نہیں ہے۔ اور اگر اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں بھی وہی جذبات ہیں اسلام کو مٹانے کے، اور وہی احساسات ہیں مسلمانوں کو ملیہ میٹ کرنے کے، اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی، بدتمیزی اور آخری درجے کی بےہودگی کرنے کے، تو پھر وہ یقیناً عنایتوں کا مستحق ہے اور وہ مستحق رہے گا، کیونکہ سزا کبھی نہیں بدلتی، جرم کبھی نہیں بدلتا۔ جرم کی کتاب میں اور کانسٹیٹیوشن میں، دستور میں، سمویدھان میں جرم لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی سزا لکھ دی جاتی ہے۔ آدمیوں کا تعین نہیں ہوتا، اس جرم کا اور اس سزا کا تعین لوگ خود کرتے ہیں وہ جرم کر کے۔ تو ایسے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ بنا وجہ ایسا جرم کیوں کر رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت کے اور اس دور کے، محمد صاحب کے دور کے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں سے کیوں اپنے آپ کو ملا رہے ہیں۔ اور اگر واقعتاً ان کے احساسات بھی، ان کے جذبات بھی اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی انہی جیسی ہیں، تو پھر چڑ کیوں رہے ہیں؟ پھر انہیں سچ بولنا چاہیے کہ بھائی کہ ہم بھی انہی جیسے ہیں اور ہمارے احساسات بھی ویسے ہی ہیں۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی نہ کام آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے دیجئے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین وصلی اللہ وسلم على سیدنا ونبینا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔